کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح سے گھر کے کام میں لگی ہوتی ہیں، ایک کام کے بعد دوسرا کام سامنے کھڑا ہوتا ہے اور شام کو پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں تو سوچتی ہیں کہ آخر میں نے پورا دن کیا کیا ہے، وقت کہاں چلا گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن کام ہوتے ہیں کہ ابھی پورے مکمل ہوتے ہی نہیں۔ ممکن ہے کہ مسئلہ کاموں کی تعداد میں نہیں بلکہ آپ کے کام کرنے کے طریقے میں ہو، کیونکہ گھر کے چھوٹے کاموں میں کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن صرف چند منٹ لیتی ہیں، اور یہی چند منٹ پورے دن میں جمع ہو کر ایک سے دو سے تین تک گھنٹے ضائع کر دیتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسی ہی 5 غلطیاں بتانے والی ہوں۔ ممکن ہے ان میں سے 2 سے 3 غلطیاں آپ بھی کر رہی ہوں، لیکن ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ اندازہ ہو جائے کہ گھر کے کام کم کیے بغیر وقت کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ تو السلام علیکم دوستو، ایک بات مجھے اکثر بہت دلچسپ لگتی ہے کہ ہم اکثر خواتین صبح آنکھ کھلتے ہی ایک کے بعد دوسرا کام، دوسرے کے بعد تیسرا کام شروع کرتی رہتی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے دوپہر ہو جاتی ہے اور ٹائم کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور پھر یہی سوچتی ہیں کہ ابھی بھی بہت سارے کام باقی ہے، اور شام تک ہمارا جسم تھک چکا ہوتا ہے، لیکن کام جو ہوتے ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہوتے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ واقعی یہ گھر کے کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں، یا ہم کام کرتے کرتے کچھ ایسے غلطیاں کرتی ہیں جو ہمارے وقت کو خاموشی سے ضائع کر دیتی ہیں؟ تو آج ہم انہی 5 غلطیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے کام یہ ہے کہ ہر کام کو فوراً کرنے کی کوشش کرنا۔ سب سے پہلی غلطی جو ہمارا بہت سا وقت ضائع کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام کو فوراً کرنے کی عادت۔ مثلاً آپ کچن میں گئی ہیں، سنک میں 2 گلاس پڑے ہیں، آپ نے سوچا چلو پہلے یہ دھو دیتی ہوں، گلاس دھونے لگیں تو نظر پڑی کہ چولہا تھوڑا گندا ہے، پھر آپ نے کہا چلو چولہا صاف کرنے کا خیال آ گیا تو چولہا صاف کر لیتے ہیں، مسالوں والی ڈبی کی جگہ دیکھی تو وہ گندی ہے، وہ بھی صاف کرنی شروع کر دی، پھر ایک چیز اپنی جگہ سے باہر نظر آئی ہے اور اسے یوں ایک کام کے لیے کچن میں گئی تھی لیکن پورے 20 منٹ تک کچن کو سیٹ کرنے میں لگ گئے۔ تو یہ بہت سی عام عادت ہے، ہم ہر چیز کو اسی وقت ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کام جو ہوتا ہے وہ مکمل کرنے کی بجائے 5-6 کاموں کے درمیان گھومتی رہتی ہیں۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہو تو خود سے پوچھیں کہ کیا یہ کام ابھی ضروری ہے؟ ابھی مطلب صبح اب آپ نے اٹھ کے کچن کی جب صفائی کرنی ہے تو کچن میں اس ٹائم آپ نے 15 سے 20 منٹ میں کچن میں جو مین آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ کام کرنے ہیں۔ اگر یہ ضروری نہیں ہے تو اسے ذہن میں رکھنے کی بجائے ایک چھوٹی سی لسٹ بنا لیں کہ بعد میں ایک ساتھ کریں گے۔ یاد رکھیں ہر چیز فوراً کرنا ضروری نہیں ہوتا، کچھ کام انتظار کر سکتے ہیں، اور بہت اس سے آپ سمجھیں تو بہت فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ بہت سا وقت خود بخود بچانے لگیں گی۔ پھر دوسری نمبر پہ آ جاتی ہے چیزیں استعمال کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ نہ رکھنا۔ دوسری غلطی بہت چھوٹی سی لگتی ہے لیکن پورے دن میں ہمارا بہت سا وقت ضائع کر دیتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ چیز کو استعمال کرنا اور فوراً واپس جگہ پہ نہ رکھنا مثلاً آپ نے مسالے کے ڈبے استعمال کیا ہے، واپس نہیں رکھی، کپ نکالا ہے کاؤنٹر پہ ہی چھوڑ دیا ہے، بچوں کی چیزیں اٹھائی ہیں ایک طرف رکھ دی ہیں، کپڑے طے کیے ہیں لیکن الماری میں بعد میں رکھیں گے وہیں پہ آپ نے ان کا ڈھیر لگا دیا ہے، اور شام کو جب گھر سمیٹنے بیٹھی ہیں تو آپ کے سامنے پھر 10 چیزیں ہوتی ہیں جو بکھری پڑی ہوتی ہیں۔ تو ایک اصول یاد رکھیں، ہمیشہ اٹھایا جہاں سے وہیں واپس رکھنا ہے۔ تو یہ اصول شروع میں تھوڑا مشکل لگتا ہے لیکن پھر بہت اس سے کام آسان ہو جاتا ہے اور آپ کی عادت بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے، یہی بن جاتی ہے۔ پھر ایک ہی کام بار بار کرنا، یہ ہماری تیسری غلطی ہوتی ہے۔ مطلب کپڑے دھونے ہیں تو تھوڑے کپڑے ڈالے، پھر کچھ دیر بعد یاد آیا کہ ایک اور ڈھیر ہے تو پھر دوبارہ مشین لگائی۔ اسی طرح کچن میں گئی ہیں، کبھی ایک برتن دھو لیا، کبھی تھوڑی دیر بعد دوسرا دھو لیا، کبھی تیسرا دھو لیا۔ صفائی کرتے ہوئے کبھی ایک کمرے کی صفائی کی، پھر درمیان میں کچن میں چلی گئیں، کچن کی صفائی کرنے لگ گئی، پھر واپس آ کے دوبارہ کمرے کی صفائی کرنے لگ گئی۔
اس طرح نا ہمارا دماغ بھی تھکتا رہتا ہے اور وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسے کاموں کو اکٹھا کریں، یعنی کپڑے دھونے ہیں تو کوشش کریں ایک مناسب وقت لیں اور اس پر کپڑوں کا کام مکمل کریں۔ اگر گھر کی دھول صاف کرنی ہے نا تو ایک ہی راؤنڈ میں، مطلب سب سے پہلے آپ کو میں جو گھر میں مطلب طریقہ آزماتی ہوں اور وہ کرتی ہوں، یہ ہے کہ پہلے جھاڑو لگاتی ہوں، جھاڑو لگانے کے بعد نا پھر اوپر سے ڈسٹنگ کرتی ہوں۔ ڈسٹنگ کے دوران جو ڈسٹ نیچے گر جاتی ہے یا مٹی ہوتی ہے تو پھر بعد میں جب وہ پوچھا لگاتی ہوں نا تو پھر اس کے بعد پوچھا لگاتی ہوں۔ تو ایک ہی راؤنڈ میں میں نے سارے ہی جگہ پر جھاڑو لگا لینا ہے، تو دوسرے راؤنڈ میں نے ڈسٹنگ کر لینی ہے، پھر تیسرے راؤنڈ میں نے پوچھا لگا دینا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جھاڑو سے جو ڈسٹ اٹھتی ہے وہ بعد میں اگر پہلے ڈسٹنگ کر لی تو پھر دوبارہ چیزوں پہ ڈسٹ پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی تبدیلی نا آپ کے کام کی رفتار بہت بہتر کر سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے صفائی کو ضرورت سے زیادہ پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرنا۔ یعنی چوتھی غلطی جو ہماری یہ ہے کہ بہت سی خواتین حیران ہوں گی، وہ یہ ہے کہ ہر کام کو بالکل پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ دیکھیں، گھر صاف ستھرا رکھنا اچھی بات ہے، لیکن گھر کو ہر وقت ایسا رکھنا ہے جیسے ابھی کسی میگزین کے لیے تصویر بنی ہو، یہ آپ کے لیے بہت تھکا دینے والا عمل ہے۔ مثلاً آپ نے کچن صاف کیا ہے، کاؤنٹر صاف کیا ہے، چولہا صاف ہے، فرش صاف ہے، لیکن پھر بھی آپ سوچ رہے ہیں یہ جار جو پڑے ہیں، یہ مسالہ باکس جو پڑے ہیں، ان کی ترتیب نہیں ٹھیک، یہ کیبنٹ کھلا ہے تو اس کی اندر کی صفائی بھی کرنے والی ہے، پھر پورا کیبنٹ صاف کرنا شروع کر دینا اور پھر چھوٹے سے ایک کام کو لے کر پورا گھنٹہ لگا دینا۔ تو خواتین، گھر رہنے کی جگہ ہے، میوزیم نہیں۔ کچھ چیزیں ہر وقت پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کہیں مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کو یہ سیکھنا ہوگا۔ گھر صاف اور پرفیکٹ گھر میں فرق ہوتا ہے۔ کبھی کبھی 80% صفائی کافی ہوتی ہے، باقی کی 20% اگر نہیں بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں، اس پہ ایک دن میں ہی اپنی انرجی ضائع نہ کریں، وہ کل کے لیے چھوڑ دیں، کل کو آپ یہ 20% اس میں شامل کر لیں۔ کیونکہ آج اگر آپ نے ساری ڈسٹنگ کی ہے تو کل ایک دن اگر آپ نے ڈسٹنگ نہیں کی تو اس پہ جو ڈیپ کلیننگ، دوسری کیبن کی صفائی جو اندر کی رہ گئی، آپ وہ کر لیں۔ تو اس طرح کام بانٹ کے کر لیں۔ پھر کام 5ویں نمبر پہ آ جاتا ہے کام شروع کرنے سے پہلے پلان نہ بنانا۔ مطلب آپ آتے ہیں 5واں اور سب سے اہم غلطی، مطلب بغیر پلان کے کام شروع کر دینا۔ صبح اٹھتے ہی بس ہم جو چیز سامنے آئی ہے اسی پہ شروع کر دینا ہے، پھر دوسرا کام یاد آ گیا، پھر تیسرا جو نظر آتا گیا وہی کرتے گئے۔ اس کا ایک بہت آسان حل ہے، صبح صرف 5 منٹ اپنے لیے نکالیں، اپنے آپ پر سوچیں کہ آج 3 سب سے بہت ضروری کام کیا ہیں۔ مثلاً مطلب صبح کا آغاز ہوا ہے، سب سے پہلے آپ نے ناشتہ بنانا ہے، ناشتے کے بعد کچن صاف کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اگر کپڑے دھونے ہیں تو وہ کرنا ہے، پھر گھر کی بنیادی صفائی جو روزانہ کی ہماری جھاڑو، ڈسٹنگ وغیرہ وہ کرنی ہے۔ لیکن اس کی ایک لمبی لسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لسٹ بہت لمبی ہو نا تو خود ہی پریشانی ہونے لگتی ہے۔ اس کی بجائے صرف 3 کام اہم بنا لے کہ کھانا تو روز بنانا ہوتا ہے، جھاڑو پوچھا بھی روز کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آج میں نے پریس کپڑے کرنے ہیں یا کپڑے دھونے ہیں یا کوئی کپڑے جو مطلب اور کچھ کرنا ہے، کیبن وغیرہ سیٹ کرنے ہیں، کپڑوں والی الماری سیٹ کرنی ہے، تو وہ ایک کام ان میں سے اضافی رکھ لیں۔ ایک بہت ضروری بات جو کہ خواتین ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ گھر کے کام کبھی مکمل نہیں ہوتے۔ یہ بات شاید ہی سننے میں عجیب لگے لیکن حقیقت ہے۔ آپ اگر کچن صاف کریں گی لیکن پھر برتن ہو جائیں گے جمع، اگر کپڑے دھوئیں گی کل پھر کپڑے جمع ہو جائیں گے، آج گھر کی صفائی کی ہے تو کچھ دیر بعد دوبارہ گندا ہو جائے گا۔ اپنی پوری زندگی اس کوشش میں نہ لگا دیں کہ میں صرف گھر کے کام ختم کر لوں۔ گھر کے کام ختم نہیں ہوں گے لیکن آپ کا وقت ختم ہو جائے گا، آپ کی توانائی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے کے لیے وقت نکالیں اور کام کو مینیج کرنے کے لیے نا طریقہ بنائیں کہ آپ نے ہر وقت ڈیپ کلیننگ میں نہیں لگے رہنا۔ بعض اوقات ہمیں صرف پریزنٹیبل بنانا ہے گھر کو، کچن کو، ہر چیز کو۔ اب یہ نہیں کہ ہر چیز کا ہر کونے خدرے کی صفائی ہر وقت ممکن نہیں، خاص طور پہ اگر آپ کے پاس آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، گھر کے مختلف کام جو ہیں، ہاں اگر کوئی ہیلپر وغیرہ آپ کے ساتھ آتی ہے تو کام میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر
آپ کو بھی سکون کا مل جاتا ہے۔ لیکن اگر گھر کے سارے کام، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، کھانا بنانا، بچوں کی دیکھ بھال صرف آپ کے ذمے ہے تو پورا گھر آپ ایک دم سے مینیج نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا خود کے لیے بھی ریسٹ نکالنا پڑے گا۔ ایک دن آپ کچن کی ڈیپ کلیننگ کر لیں، کچن کو اچھی طرح صاف کر لیں، دوسرے دن آپ بیڈ روم کو اچھی طرح صاف کر لیں، تیسرے دن آپ ایسے کریں کہ لاؤنج کو صاف کر لیں، مطلب بانٹ لیں کام، تاکہ آپ خود بھی بہت زیادہ پریشر میں نہ رہیں اور آپ کو کام کرنا بھی آسان لگے۔ تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کی کسی اور، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔